سورہ قریش کا یہ کہ جو ربط تھا سورہ فیل سے وہ تو ہم لوگ پہلے کر چکے ہیں. اب یہ کہ اس کے بعد کا سلسلہ انشاءاللہ اب شروع ہوگا، ہے نا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح. ربی زدنی علما. آمین. سورہ قریش جو ہے یہ مکی سورہ ہے نا، اور یہ کہ اس کا ربط ہم لوگوں نے سورہ فیل کے ساتھ کر لیا تھا، وہ بھی مکی سورہ ہی ہے. وَهِيَ أَرْبَعُةُ آیات، اور اربع یہ مراد ہے اس سے کہ اس میں 4 آیات ہیں. ٹھیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. صدق اللہ العظیم. چونکہ قریش خوگر ہو گئے ہیں، یعنی جاڑے اور گرمی کے سفر کے خوگر ہو گئے ہیں. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو ان کو چاہیے کہ وہ اس خانہ کعبہ کے مالک کی عبادت کیا کریں. الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، جس نے ان کو بھوک میں کھانے کو دیا، وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اور ان کو خوف میں امن دیا. تو یہ تو ہو گیا ایک مفہومی ترجمہ سورہ قریش کا، اور اس کے بعد یہ کہ اس کی اور تفصیل کرتے ہیں انشاءاللہ. اور اس میں دیکھیں جو ربط اور مناسبت ہے تو اس اعتبار سے 2 طرح سے اس کی شروعات ہو سکتی ہے نا. لِإِيلَافِ قریش، کہ جو اصحاب فیل کا واقعہ گزرا تھا، تو کچھ مفسرین اکرام جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اصحاب فیل کا واقعہ گزرا تھا، یعنی کہ جو سورہ فیل ہے، تو اس کے کنکلوژن میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے شروع کیا ہے لِإِيلَافِ قریش، یعنی کہ یہ لام جو ہے یہ اس سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ اصحاب فیل کا واقعہ کیا تھا ان قریش کے لیے، یعنی ان کے لیے کیا تھا. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو لام، اگر لام سے مراد جو ہے وہ لی جائے لام تعجب، یعنی عجب سے ہے تعجب، تو پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے مطلب یہ لیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری نعمتیں ان کو عطا فرمائیں کہ فوری طور پہ ان کا روب اور جو پوری اپنی جو عرب قوم ہے، جو بھی آس پاس کے علاقے تھے، ان پہ بیٹھ گیا تھا. اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دل ان کے لیے نرم کر دیے تھے. تو یہ، اور اس کے علاوہ پھر یہ کہ جو ان کے گرمی اور سردی دونوں کے جو تجارتی سفر ہیں، جو اور کوئی قوم اور کوئی قبیلہ اس طرح سے نہیں کر سکتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہ آسان کر دیا تھا. تو اس کے بعد یہ تعجب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اتنی نعمتوں کے باوجود ایسا کیسے ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو نہیں مانتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور لوگوں کو شریک کرتے ہیں اپنی عبادت میں. ٹھیک ہے. تو یہ لام تعجب بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ جو پہلے بتایا تھا کہ یہ لام جو سورہ فیل ہے اس کے کنکلوژن میں بھی ہو سکتا ہے. تو بہرحال یہ الگ الگ رائے ہیں مفسرین اکرام کی. اور جب ہم لوگ تفسیر پڑھتے ہیں نا، تو اس میں ایسا نہیں ہے کہ کسی کی رائے کچھ اور ہے اور کسی کی کچھ اور ہے، اور اس میں یہ کوئی اختلافی وہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ ایک چیز کو سمجھنے کا الگ الگ انداز ہے. ٹھیک ہے. اب لِإِيلَافِ قریش تو ہم لوگوں نے پہلے کیا تھا. اس کا مطلب کہ ایلاف جو ہے یہ الفا سے بھی ہے اور آلفا سے بھی ہے. ٹھیک ہے.
اور الف بین قلوبہم جو سورہ آل عمران میں بھی آیا، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا ان لوگوں کے لیے، یعنی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے لیے بھی، کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالی تھی. جب الف آتا ہے یعنی باب تفعیل جب آتا ہے تو بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ اس چیز کو ہونے میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے، یعنی کہ گریجولی وہ چیز ہوتی ہے. اور جب آلفا ہوتا ہے تو وہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو فوری طور پہ چیز ہو جائے، یعنی فوری طور پہ اللہ تعالیٰ نے ان کی محبت، لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت، ان کا رعب دوسروں کے دلوں میں ڈال دیا تھا. یعنی جو آس پاس کے جتنے بھی اور ریاستیں تھیں، جتنے بھی قبائل تھے، جتنے بھی لوگ تھے آس پاس کے، تو ان کے دل میں فوری طور پہ ان کا رعب بھی آ گیا تھا، ان کی عظمت دل میں بیٹھ گئی تھی. یہ سورہ فیل کے واقعے کے ذریعے سے، ٹھیک ہے. یعنی ابرہا کو جس طرح سے شکست ہوئی تو آس پاس کے لوگ جو تھے ان کو کیا یہ بات جو سمجھ میں آ گئی تھی، وہ کسی کو سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑی، وہ خود بخود سب کو سمجھ میں آ گئی تھی. اور جس کو کہتے ہیں کہ ایک بار میں ہی سمجھ میں آ گئی تھی. اور وہ کیا سمجھ میں آئی تھی کہ بھئی یہ جو ہیں یہ خانہ کعبہ کے متولی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے غیب سے مدد بھیجتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے لیے خصوصی، جس کو کہتے ہیں کہ مدد بھیجتے ہیں ان کے لیے. تو اگر کسی سے کچھ بھی کرنا ہے تو کر لو، لیکن جو قریش ہیں ان سے، جس کو کہتے ہیں نا کہ ان سے کسی طرح سے بھی کسی طرح کا اختلاف نہیں کرنا ہے، یا بیسیکلی عظمت ان کے دل میں بیٹھ گئی تھی قریش کی. اور یہ جو یہ چیز ہوئی تھی نا، یہ واقعہ، یہ تو بہت جلدی، مطلب ایسا نہیں ہے کہ اس کو سالوں لگے تھے، یہ تو ایک دن کا واقعہ ہے، ٹھیک ہے. تو یہ کہ ایک بار میں، ایک جھٹکے میں اس طرح سے ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بلکہ مانوس کر دیا تھا ان قریش سے. تو یہ ہے لیلاف قریش. اس کے بعد آیا ہے دوبارہ سے ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف. اب ایک تو ہوا لیلاف قریش، پھر ایلافہم جو آیا ہے یہ دوبارہ یہ بات کہی جا رہی ہے، ٹھیک ہے. یعنی لیلاف قریش اور ایلافہم، ہم میں جو ضمیر ہے، یعنی ہم میں جس کو ایڈریس کیا جا رہا ہے وہ پھر سے قریش کو کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. تو یعنی کہ ایلاف قریش اور ایلافی ہم کی جگہ اگر ہم قریش ڈالیں تو پھر سے کیا ہوا، ایلافی قریش. یعنی ایک ہی چیز اللہ تعالیٰ دو مرتبہ فرما رہے ہیں. تو وہ کیوں ہے؟ تو اس کے لیے ایک جو چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم اگر کسی کے اوپر بہت، جس کو کہتے ہیں کہ بہت کریں، اس کے لیے، کسی کے لیے بھی بہت کچھ کریں، اپنا سب کچھ اس کے لیے کر دیں، اپنی خدمات ہیں، اپنی چیزیں ہیں، اپنی ساری، جس کو کہتے ہیں کہ دولت کسی کے اوپر یا جتنی بھی ریسورسز ہیں اس کے اوپر وہ کر دیں، اور وہ جو ہے اس چیز کو، جس کو کہتے ہیں کہ احسان ماننا تو دور ہے، وہ اس چیز کو ایکنالج بھی نہ کرے، یعنی اس کو اس چیز کا احساس بھی نہ ہو کہ ہم نے اس کے لیے اتنا کیا ہے. تو ہم اس سے کیا کہتے ہیں کہ میں نے تم کو سب کچھ دیا، یا میں نے تمہارے لیے بہت کیا. تو جب اس کو دوبارہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ میں نے سب کچھ کر دیا تمہارے لیے، سب کچھ، تو یہ جب دوبارہ جو بات آتی ہے نا تو وہ کیا ہوتا ہے، اس سے تاکید پتہ چلتی ہے. یعنی کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے ہم لوگوں کو بیسکلی کہ ہمارے اسی لفظ میں، یعنی اسی جملے میں، ان الفاظ میں کتنا زیادہ تاکید ہے، کتنی زیادہ تاکید ہے کہ ہم نے اس کو جب دوبارہ سے دہرایا ہے. تو لإلاف قریش ایلافہم، یعنی کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مانوس کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دل ان کی طرف نرم کر دیے تھے، قریش کی طرف، ہے نا. اور ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف. اب اس کے بعد رحلۃ الشتاء والصیف، یہ تین چیزیں ہیں، رحلہ، شتاء اور صیف، ٹھیک ہے. تو یہ ہم لوگ ابھی کرتے ہیں انشاءاللہ. اس سے پہلے جو ایلافہم والی جو بات ہے نا، اب اس پہ تھوڑا سا ایک یہ کہ اس کی تھوڑی سی اور تفصیل کرنی پڑے گی ہم لوگوں کو. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے لوگوں کے دلوں کو نرم کر دیا، ٹھیک ہے. اور ان کو وہ چیزیں ملتی تھیں، یعنی وہ نعمتیں، وہ بلیسنگز ان کے پاس تھیں جو اور جتنے بھی آس پاس کے قبائل تھے ان میں سے کسی کے پاس بھی نہیں تھی، ٹھیک ہے. اب اس میں سے جو بھی نعمتیں تھیں اللہ تعالیٰ نے اس میں 2-3 نعمتوں کا ذکر کیا ہے، اور اس کے علاوہ جو تھی تو بہرحال وہ تو تھی ہی ان کے پاس. اب ایک جو تھا وہ کیا تھا کہ اس کعبے کی وجہ سے ہی، یعنی اس بیت کی وجہ سے، اس بیت اللہ کی وجہ سے پورے آس پاس کے لوگ، یعنی
ارد گرد کے جتنے بھی لوگ تھے وہ آتے تھے کعبہ. ٹھیک ہے. حج کے جو ایام تھے ان ایام میں اس وقت بھی اس زمانے میں بھی لوگ آتے تھے. اب یہ کہ ان کا حج کیسا ہوتا تھا اور اس کا طریقہ کار کیا تھا وہ سب ایک الگ بات ہے. وہ اس طرح کا نہیں تھا جیسا کہ ہم لوگوں کا اب ہوتا ہے. وہ تھے مشرک ہی، یعنی کہ اپنے بتوں کو پوجتے تھے وہ تھا. لیکن بہرحال وہ آتے بیت اللہ پہ تھے، کیونکہ بیت اللہ میں اس وقت ان لوگوں نے تقریباً 360 بت رکھے ہوئے تھے. اور سمجھ لیں آس پاس کے جو قبائل تھے جن کے وہ بت ہوتے تھے، تو وہ ایک ایک بت جو ہیں ان کے جو مین جو بھی جن کو وہ پوجتے تھے، جن کی وہ پوجا کرتے تھے، جن کی وہ عظمت ہوتی تھی ان کے دلوں میں، تو وہ بت جو تھا وہ خانہ کعبہ میں تھے. تو گویا کہ کچھ اس طرح کا معاملہ تھا کہ ان جتنے بھی قبائل تھے آس پاس کے، دور کے، ادھر ادھر کے، جو بھی ان سب کے بت، یعنی ان سب کے جو معبود، جو ان کے اپنے خود ساختہ جو خدا تھے نا، وہ سب اس بیت اللہ میں جس کو کہتے ہیں نا قید تھے. مطلب کائنڈ آف اے ہوسٹیج، کہ وہاں پہ یہ سب تھے. اور اس بیت اللہ کا متولی کون تھا؟ وہ قریش تھے. تو اگر ویسے دیکھیں تو کچھ اس طرح کا سین تھا کہ یہ جس کو پوجتے تھے، جن کو اپنا خدا مانتے تھے، ان خداؤں کو انہوں نے قریش کی کسٹڈی میں رکھا ہوا تھا، ہے نا. تو اس وجہ سے بھی ان لوگوں کو یعنی قریش کو ایک یہ خصوصیت حاصل تھی بیسیکلی، کہ ان کے پاس، ان کے ہاتھ میں، ان کے قبضے میں گویا کہ ان سب کے خدا تھے. تو اگر کسی نے کسی بھی طرح سے کچھ ان لوگوں کے خلاف کرنے کی کوشش بھی کی یا کچھ بھی کیا، یا ان کو جیسے آس پاس کا جو تجارتی سفر تھا اس میں کسی نے لوٹنے کی کوشش کی، یا کچھ بھی ان کے ساتھ غلط کرنے کی کوشش بھی کی، تو کیا کریں گے؟ یہ آ کے اور ہو سکتا ہے کہ ہمارے خدا کو یہ ختم کر دیں یا نقصان پہنچائیں یا تباہ اور برباد کر دیں، کیونکہ وہ سارے بت جو تھے وہ تو انہی کے قبضے میں تھے. تو یہ جو ایک چیز تھی نا کہ تھا تو وہ شرک، لیکن تب بھی کعبہ کے متولی ہونے کی وجہ سے قریش کو پھر بھی وہ فضیلت تو حاصل تھی، ہے نا. اب اس میں جو ایک وہ ہے جس کو کہتے ہیں کہ ایک جو خاص بات ہے، جو ایک نقطہ ہے، ایک جو پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ قریش کو یہ خصوصیت اس لیے حاصل تھی کیونکہ وہ بیت اللہ کے متولی تھے. بیت اللہ بنایا کس نے تھا؟ ابراہیم علیہ السلام نے. اور ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ وہ تھے جو پوری دنیا سے، مطلب ایک زمانے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب تھے تو پوری دنیا میں اکیلے اکلوتے وہ تھے جو ایک اللہ کو مانتے تھے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو تھی وہ ان کی جو یہ کہ اہلیہ تھی، یعنی کہ سارہ اس وقت وہ تھی. اور اس کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا جو صرف ایک خدا کو مانتا ہو، صرف ایک اللہ کو مانتا ہو. تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن شریف میں کئی بار فرمایا ہے کہ کانا حنیفا مسلمہ، کہ وہ جو تھے وہ ایک خدا کو مانتے تھے، یعنی کہ ایک واحد اللہ کو مانتے تھے اور کسی کو نہیں مانتے تھے. تو یہ بیت اللہ بنایا تو ابراہیم علیہ السلام نے، اور اس بیت اللہ کو بنا کے ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی اللہ تعالیٰ سے، جو الگ الگ جگہ ہے. ایک تو یہ کہ سورہ بقرہ میں ہی ہے، صرف وہی ذکر کر لیتے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی جگہ ہے جہاں پہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی جب بی بی ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو وہاں پہ چھوڑ کے گئے تھے. ایک تو یہ تھا جو ہے آیت نمبر 126 سورہ بقرہ کی، ہے نا. اور اس میں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. ٹھیک ہے. تو یہ ہے ابراہیم علیہ السلام نے یہ جب بنائی تھی نا، کعبہ کی تعمیر جب فرما رہے تھے، تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ دعائیں کی تھیں، جس میں ایک کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ اس شہر کو امن والا بنائے، یعنی اس شہر کو امان دیں، اس شہر کو سیف اینڈ سیکیور رکھیں. تو وہ اگر دیکھیں تو ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول کی، اور وہ دعا کس میں قبول ہوئی؟ سورہ فیل میں. یعنی کہ جب اس کے اوپر، اس شہر کے اوپر جب مصیبت آنے والی ہوئی، جب لشکر 60,000 کا اتنا قوی لشکر آنے والا ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو امن میں رکھا، امان دیا. اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے بھی اپنی قدرت سے
وہ جو لشکر تھا جو مفسد آئے تھے اس شہر کو ختم کرنے کے لیے، اس گھر کو ختم کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کا جس طرح سے بھی خاتمہ کیا جو ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام نے دوسری دعا جو اللہ تعالیٰ سے فرمائی وہ کیا تھی؟ وَرْزُقْ أَهْلَهُ، اور رزق دیں اس کے اہل کو، یعنی کہ یہاں پہ جو رہنے والے ہیں ان لوگوں کو رزق دے، مِنَ الثَّمَرَاتِ، کس کا رزق؟ کہ ہر طرح کے پھل، مطلب ان کو پھلوں کا رزق دیں، یعنی کہ بیسیکلی رزق کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی۔ تو ایک جو دعا ہے ابراہیم علیہ السلام کی امن والی، وہ سورہ فیل میں مکمل ہوئی، اور جو وَرْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ یہ جو دعا ہے یہ سورہ قریش میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کے ساتھ ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور جو دعا کی تھی وہ کیا تھی؟ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ تو دو دعائیں تو قبول ہو گئیں جو بظاہر ان لوگوں کو بھی یعنی قریش کو بھی دکھتی تھیں کہ یہ جو اصحاب فیل کا واقعہ ہوا تھا یہ بھی ان کی آنکھوں کا مظاہرہ مشاہدہ تھا، اور یہ جو رحلت الشتاء والصیف یہ والا جو ہے یہ بھی انہوں نے خود دیکھا تھا کہ اس طرح سے کسی اور کو یہ آسانی حاصل نہیں تھی جو ان کو تھی۔ تو یہ دو چیزیں تو ان کو سمجھ میں آتا ہی تھی، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا، ابراہیم علیہ السلام کی 3 دعاؤں میں سے 2 دعائیں تو ہو چکی تھیں، تو تیسری دعا جو ہے وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا، اور بھیج یعنی معبوس کریے ان کے درمیان میں رسولاً منہم، ایک رسول انہی میں سے۔ اور وہ جو تیسری دعا جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی جو ان کے سامنے اس وقت موجود تھی، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود تھے جو یہ آیات ان کو پڑھ کے سناتے تھے، ہے نا، رسولاً منہم یتلو علیہم آیاتک، جو کہ تلاوت کریں یعنی ان کے سامنے پڑھ کے سنائیں، آیات کا آپ کی آیت، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو کتاب کا علم دے یعنی ان کو کتاب پڑھائیں۔ یہ کون سی کتاب ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے بھیجی، یعنی کہ فی الحال یہ قرآن شریف، وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو سکھائیں آپ کی کتاب اور حکمت، اور ان کا تزکیہ کریں۔ تو یہ جو تیسری دعا ہے یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی ہی دعا تھی۔ تو ایک یہ بات جو ہے نا کہ سورہ قریش مکی سورہ ہے، یہ جب نازل ہوئی یعنی کہ یہ اس وقت نازل ہوئی تھی جب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں مقیم تھے، اور جس وقت بہت زیادہ جو قریش خاص طور پہ جو مکہ والے تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جو کوئی ان پہ ایمان لایا تھا نا ان پہ بہت تشدد کرتے تھے، اور بہت ان کو پریشان کیا تھا، ان کو مارنا، اور جو بھی بہرحال یہ کہ وہ قصے تو ہم لوگوں کو کافی کچھ تو پتہ ہے، لیکن بہرحال بہت زیادہ پریشان کیا تھا۔ اور کس وجہ سے کیا تھا؟ وہ صرف اس وجہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک خدا کے لیے ان لوگوں کو دعوت دیتے تھے کہ سب خداؤں کو توڑ دو، سب کو ختم کر دو، صرف ایک اللہ کو مانو جو رب ہے اس گھر کا، یعنی رب ہے اس خانہ کعبہ کا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر پوری سیرت مبارکہ دیکھیں نا، ان کی 23 سال کی سیرت وہ صرف اس ایک لفظ میں ہے جو فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، کہ ان کو چاہیے تھا، یعنی کہ یہ جو قریش ہیں ان کو تو سب سے پہلے یہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ عبادت کرتے اس گھر کے رب کی، اس گھر کے مالک کی، لیکن انہوں نے اس طرح سے نہیں کیا۔ تو یہ جو بات ہوئی تھی نا کہ کعبہ میں یعنی بیت اللہ کے اندر انہوں نے بتوں کو رکھا ہوا تھا اور ان کی یہ لوگ پوجا کرتے تھے۔ تو ویسے دیکھیں تو ابراہیم علیہ السلام جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں خود کہا کانا حنیفا مسلمہ، ٹھیک ہے، کہ وہ ایک اللہ کو ماننے والے تھے، انہوں نے یہ گھر بنایا اس لیے اللہ تعالیٰ کے کہنے پہ، کیوں بنایا تھا؟ تاکہ اس اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بنایا تھا، اور اس کے ساتھ جو کہا جاتا ہے نا جو قرآن شریف میں بھی آیا ہے دوسری جگہ پہ کہ اس میں وَجَعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ، کہ ہم اس کے ذریعے سے پھر کیا ہوگا کہ ہم کو بنا اللہ تعالیٰ سے ابراہیم علیہ السلام نے مانگا تھا مسلمین لک، کہ ہم مطلب تسلیم کریں آپ کو، ٹھیک ہے، یعنی وی سبمٹ ٹو یو، ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک،
اور ہماری جو ذریت بھی جو ہوگی نا، جو اولاد اور اس کے بعد جو اولادیں آئیں گی، وہ مانے آپ کو، وہ ماننے والی ہوں آپ کو، ٹھیک ہے۔ لیکن اب یہاں پہ کیا ہو رہا تھا، یہاں پہ اس کا بالکل اپوزٹ ہو رہا تھا کہ جو گھر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے لیے بنایا گیا تھا، اس میں اس وقت کیا تھے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کم سے کم تقریباً 360 بت پوجے جاتے تھے۔ تو بات وہی ہے نا کہ چراغ تلے اندھیرے والی بات جو ہوتی ہے، جو ہم لوگ ویسے سنتے ہیں کہ جو گھر پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بنوایا اپنے نبی سے، اپنے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام سے، اس گھر میں یہ جو ہیں یہ بتوں کو پوجتے ہیں، خود بھی پوجتے ہیں، اور تمام جو آس پاس کے علاقے تھے ان کے بتوں کو بھی انہوں نے یہاں پہ رکھا تھا۔ یعنی یہ فی الحال جو ہے اس وقت جو ہے وہ شرک کا مرکز بنا ہوا تھا، بجائے اس کے کہ وہ مرکز ہو اسلام اور توحید کا، توحید کے مرکز کے بجائے ہی شرک کا مرکز بنا ہوا تھا۔ تو یہاں پہ جب اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دیں ان کے لیے، اور یہ 2 بار ایلافہم کہ اللہ تعالیٰ نے نرم کیا ان کے لیے سب لوگوں کے دل، رحلۃ الشتاء والصیف۔ اب رحل جو ہے اس سے کیا مراد ہے نا، تو رحل جو ہے یہ ہے سفر۔ جب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو سفر کا کرتے ہیں نا، کہ ان کا جو گرمی اور سردی کا سفر تھا، ہے نا۔ لیکن سفر کے لیے اگر ویسے دیکھیں تو عربی میں اور بھی لفظ آتا ہے۔ ایک تو سفر ویسے اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ عربی میں بھی سفر آتا ہے لفظ۔ اور ایک ہوتا ہے ہجرہ، وہ بھی ایک طرح کا سفر ہی ہوتا ہے، ٹریول۔ تو رحلہ جو ہے، رحل بیسیکلی کہتے ہیں جو بیگز ہوتے ہیں، جو بیگیج ہوتا ہے نا، جو سوٹ کیسز ہوتے ہیں، جو اب آج کے زمانے میں ہمارے سوٹ کیسز ہوتے ہیں، تو ان کو کہا جاتا ہے رحلہ از بیسیکلی وہ سامان جو کہ ظاہر ہو، یعنی نظر آئے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ رحلہ کا لفظ کیوں استعمال ہوا ہے، رحل بیسیکلی، تو اس سے مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ مکہ میں نازل ہوئی، ٹھیک ہے، جہاں جو ایک صحرا ہے یعنی کہ ریگستان۔ اب ریگستان میں جو عموماً جو سفر ہوتا ہے وہ اونٹوں پہ ہوتا تھا اس زمانے میں، اور جب اونٹ پہ سفر ہوتا تھا تو اگر کوئی ایک تنہا مسافر جا رہا ہے اس اونٹ پہ، تو دور سے مطلب کتنے کلومیٹر دور سے اگر کوئی اس کو جس کو کہتے ہیں کہ ڈاکہ ڈالنا چاہے اس کے اوپر، تو اس کو دور سے دکھ جائے گا کہ آدمی تنہا ہے یا اس کے پاس کچھ سامان ہے، اور سامان بھی ہے تو کتنا ہے۔ وہ بھی دور سے کوئی اجنبی بھی دیکھے گا تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ ہاں میں یہ آدمی ہے اور اس کے ساتھ کتنا سامان ہے، زیادہ ہے کہ کم ہے، ایک تھیلا ہے جس میں صرف بیسک چیزیں ہیں کہ تھوڑا سا کھانا پینا اور تھوڑا سا پانی، یا اور کچھ بھی سامان ہے۔ اور اس میں اگر ان قریش کو دیکھیں تو ان کا جو کہا جاتا ہے نا ذریعہ معاش جو تھا وہ تجارت تھی۔ ان کے ہاں خود تو کچھ نہیں ہوتا تھا، ریگستان تھا یہ، تو یہ جاتے تھے سفر پہ۔ ایک ہوتا تھا یمن کی طرف، ایک ہوتا تھا شام یعنی سیریا کی طرف۔ یمن گرم علاقہ ہے اور شام جو ہے وہ ریلیٹیولی بنسبت اس صحرا کے وہ تھوڑا ٹھنڈا علاقہ ہے۔ تو گرمی کے موسم میں یہ لوگ شام کی طرف جاتے تھے، اور سردیوں کے موسم میں یہ لوگ یمن کی طرف جاتے تھے، کیونکہ یمن زیادہ مطلب گرم علاقہ ہے، تو سردیوں میں جب اس طرف سفر کریں گے تو وہ آسانی ہوگی۔ اور جب شام کیونکہ ٹھنڈا علاقہ ہے تو سردیوں میں گرمی میں جب اس طرف سفر کریں گے تو ان کے لیے آسانی ہوگی، کیونکہ اس طرف تھوڑی سی ٹھنڈک ہوگی۔ تو بہرحال رحلہ جو ہے جب یہ سفر کرتے تھے تو یہ بیسیکلی بہت اس وقت یہ جو کرنسی ہوتی ہے تو وہ اس طرح سے نہیں تھی جیسے اب ہم لوگوں کے پاس وہ بینک نوٹس ہوتے ہیں، تو وہ نہیں ہوتا تھا اس وقت۔ جو تجارت ہوتی تھی وہ جس کو بارٹر سسٹم کہا جاتا ہے نا، اس طرح سے ہوتی تھی، یعنی کہ ایک طرح کا سامان جو اس جگہ پہ جس بھی علاقے میں گئے ہیں وہاں پہ وہ سامان نہیں ملتا ہے، تو آپ نے وہاں پہ وہ سامان دیا اور اس کے بدلے میں آپ نے وہاں سے وہ سامان لیا جس کی آپ کو ضرورت ہے، یا بیسیکلی جو آپ کے علاقے میں جو سامان نہیں ملتا ہے، تو اس طرح سے تجارت ہوتی تھی۔ تو جب یہ لوگ جاتے تھے نا اپنے سفر پہ، یہ جو تجارتی سفر تھے، تو اس میں یہ خوب ان کے پاس تجارتی مال ہوتا تھا، اور تجارتی مال جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو کہ آبویسلی برانڈ نیو ہے اور جا رہے ہیں، تو اس سے بہت مال اور دولت اس سے حاصل ہوگی۔ اور مال اور دولت بیسیکلی اس سے مراد یہ ہے کہ اس سے بہت ساری جو بھی کنوینئنسز ہیں
وہ آپ کو حاصل ہوں گے ریسورسز. تو جب یہ جاتے تھے تو ایک ایک اونٹ پہ ان کے پاس بہت زیادہ تجارتی سامان لدا ہوتا تھا. تو دور سے کوئی دیکھنے والا جو ہے اس کو یہ پتہ چل جائے گا خود بخود کہ یہ جو ہے یہ بہت ایزی ٹارگٹ ہو سکتے ہیں ڈاکہ ڈالنے کا یا لوٹنے کے لیے، ہے نا. لیکن اتنے تجارتی مال لدے ہونے کے باوجود قریش واحد ایک وہ قوم تھی کہ جن کے اوپر کوئی بھی ہاتھ نہیں ڈالتا تھا. مطلب یہ کہ ان کے کوئی سامان چوری نہیں ہوتا تھا، ان کے اوپر کوئی حملہ نہیں کرتا تھا، نہ ان کو کوئی مارتا تھا، نہ ان کو کوئی لوٹتا تھا، نہ ان کے اوپر اس پورے قبیلے کے کوئی بھی، چاہے یہ لوگ فردن جائیں، چاہے یہ لوگ ساتھ میں جائیں، چاہے جس طرح سے بھی جائیں، لیکن یہ جو ہیں یہ امن میں ہوتے تھے ہمیشہ. اور اس کے بنسبت اگر کوئی بھی اور قبیلہ، کسی بھی اور قبیلے کے لوگ اگر جاتے تھے تو اس وقت کا، کیونکہ یہ نظام کچھ اس طرح کا نہیں تھا جیسے اب ہوتا ہے. بہرحال اس وقت جو تھا وہ یہ تھا کہ جب بھی سفر پہ نکلنا ہوتا تھا تو سب سے زیادہ خطرہ ہوتا تھا کہ کوئی لوٹ کے مطلب یہ کہ مار کے اور سامان جو ہے وہ لوٹ لے گا. اور اسی طرح سے اس وقت کے جو بھی سفر ہوتے تھے وہ بنا خطرے کے نہیں ہوتے تھے، یعنی خطرات سے خالی نہیں ہوتے تھے. جب جاتا تھا کوئی سفر پہ یا کوئی بڑا جس کو کہتے ہیں کارواں بھی نکلتا تھا تو اس کے ساتھ بھی یہ ایک خطرہ ہوتا تھا. اور اسی لیے پہلے اس زمانے میں اکیلے یہ لوگ سفر نہیں کرتے تھے، بڑے بڑے گروپس میں کرتے تھے. اور اس کے باوجود جو بڑے بڑے گروپس ہوتے تھے اور وہ تھا وہ بھی اکثر جو ہیں وہ لوٹ لیے جاتے تھے، سوائے ان قریش کے کاروان کے. تو بہرحال رحلہ جو ہے رحلۃ الشتائی، یعنی کہ یہ ان کا وہ ایک نارمل جو ویسے سفر ہوتا تھا وہ نہیں تھا. ان کے تو وہ سفر ہوتے تھے جس میں دور سے دیکھ کے ان کا سامان اور سب کچھ دکھتا تھا، پتہ چلتا تھا. لیکن اس کے باوجود کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت تھی کہ یہ بآسانی سفر کرتے تھے سردی اور گرمی میں. ٹھیک ہے، رحلۃ الشتائی والصیف. اب شتائی سردی ہے اور صیف جو ہے وہ گرمی ہے، صاد سے ہی ہے صیف. ٹھیک ہے، تو یہ جو سردی اور گرمی کا سفر، اب اس میں بھی ایک جو چھوٹا سا نقطہ ہے، جو چھوٹا سا پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سردی کو مینشن کیا ہے اور اس کے بعد پھر گرمی کو مینشن کیا ہے. تو یہ کیوں؟ اب اس کا جو مفسرین اکرام نے جو بتایا ہے وہ یہ کہ عموماً سردی کا جو موسم ہوتا ہے نا، وہ ابھی بھی ہم لوگوں کے زمانے میں بھی یہ ہے کہ سردی کے موسم میں عموماً پھل نہیں ہوتے ہیں، ہے نا. مطلب جو رزق کے اعتبار سے سردی کا جو موسم ہوتا ہے، جو اگر یہ کہ جو کلٹیویشن والے جو لوگ ہیں جن کو پتہ ہے کچھ موسم اور کچھ پھل آنے کے اعتبار سے، تو سردی کا موسم عموماً جو ایسوسیٹ کیا جاتا ہے وہ کیا کیا جاتا ہے کہ بھئی اس وقت پھل اور اس طرح سے رزق نہیں نکلتا ہے جس طرح سے گرمیوں میں نکلتا ہے نا. تو سردی کا موسم ویسے بھی اگر وہ ہے تو ایک طرح سے خزاں کا موسم کہا جاتا ہے نا. تو یہ کہ اس کے بعد پھر سب کچھ ختم ہونے لگتا ہے، مطلب ایک ڈیڈ وہ ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے سردی کا مینشن کیا تو ان کو یہ احساس دلانے کے لیے کہ سردی کے موسم میں بھی ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ آسانی کی تھی اور گرمی میں تو تھی ہی. پھر دوسری ایک بات جو ہے وہ یہ ہے کیونکہ یہ صحرا والے لوگ تھے، ریگستان والے تھے، تو یہ سردی سے کم مانوس تھے اور گرمی کے موسم سے زیادہ مانوس تھے. مطلب they were more familiar with the hot climate. تو اس سے کیا وہ تھا کہ سردی میں بھی، یعنی کہ جس سے وہ مانوس نہیں تھے، اس موسم میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے رزق میں فراوانی دی تھی. تو سردی میں بھی دی ہے اور گرمی میں تو ہے ہی، کیونکہ گرمی تو یہ فیملیئر تھے ہی، گرمی کے موسم سے تو یہ مانوس تھے ہی پہلے بھی، ہے نا. اس کے بعد رحلۃ الشتاء والصیف، اس میں ایک جو چھوٹی سی بات ہے وہ یہ بھی آئی ہے کہ رحلہ جو ہے یہ سنگولر ہے، یعنی ایک جرنی مراد ہے اس سے، کہ ایک سفر ہوتا تھا ان کا. اب وہ کیسے ہوتا تھا کہ رحلتئی نہیں ہے، رحلتئی اگر ہوتا تو اس سے مطلب یہ ہوتا کہ دو سفر تھا، یعنی کہ ایک سردی کا سفر اور ایک گرمی کا سفر. لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال کیا ہے رحلۃ الشتائی، تو اس سے مراد ہے کہ ان کا ایک ہی سفر ہوتا تھا. اب وہ کیسے ہوتا تھا؟ وہ یہ ہوتا تھا کہ گرمی جب پڑنے لگی تو یہ گئے شام کی طرف،
اور جب وہاں پہنچے اور وہاں پہ تجارت کی، جو بھی کیا، اپنا جو بھی ان کے پاس مال تھا وہ انہوں نے دیا، وہاں سے مال اٹھایا اور وہ سب لے کے، اور اس کے بعد پھر یہ چل پڑتے تھے. جب یہ وہاں سے نکلتے تھے وہاں سے جب یہ نکلتے تھے گرمی میں، تو جب بیچ میں راستہ طے کرتے 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 جب ان کی سردیاں شروع ہونے والی ہی ہوتی تھی، تب پھر یہ یمن کے پاس یمن پہنچ جاتے تھے. یعنی ایک ہی سفر میں یہ دونوں چیزیں حاصل کر لیتے تھے. یعنی کہ شام کی بھی تجارت اور یمن کی بھی تجارت. تو ایک ہی سفر میں ان کا کیا ہوتا تھا کہ انہیں رکنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، کیونکہ ان کو ہر جگہ سے امان حاصل تھا، ان کو کہیں پہ کوئی پرابلم نہیں ہوتی تھی، لوگوں کے دل ان کے لیے نرم تھے، لوگوں کے دل میں ان کے لیے عظمت بیٹھ چکی تھی، تو ان کو کہیں پہ بھی کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی. یہ وہاں بھی سفر کرتے تھے، وہاں سے تجارت کرتے تھے، وہاں سے پھر یمن جاتے تھے، وہاں پہ اپنا تجارتی مال، یعنی کہ جو مکہ کا جو مال تھا وہ بھی، اور جو شام کا تھا وہ بھی یمن میں لے جا کے جب دیتے تھے تو ان کو اس کے بہت اچھے دام ملتے تھے، اور پھر یہ لوگ واپس جو ہے وہ مکہ مکرمہ آ جاتے تھے. تو اگر ویسے دیکھیں تو بہت کنوینئنٹلی ان کے لیے سب کچھ ہوتا. اور یہ خاص طور پہ، اور یہ بار بار بتانے والی بات اس لیے کہ یہ خاص طور پہ ان لوگوں کو ہی حاصل تھا، یا اور کسی کو بھی یہ چیز حاصل نہیں تھی. یہ خصوصیت اور کسی کو بھی حاصل نہیں تھی. اور یہ خصوصیت ان کو ملی کیوں تھی؟ یہ خصوصیت ان کو ملی تھی، یہ عظمت جو لوگوں کے دل میں ان کے لیے بیٹھی تھی، وہ کیوں تھی؟ وہ اس اصحاب فیل کے واقعے کے بعد ہوئی تھی. اور اس کے علاوہ جو تھا کہ لوگوں کے جو معبود تھے، لوگوں کے جو خود ساختہ جو خدا اور جو جتنے بت تھے وہ ان کے پاس تھے. اور یہ سب چیزیں کہاں تھیں؟ یہ سب بیت اللہ میں تھی. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو اصحاب فیل کا حشر کیا تھا وہ بھی بیت اللہ کے لیے کیا تھا. اور یہ جو جتنے بھی معبود انہوں نے کسٹڈی میں رکھے ہوئے تھے، یعنی کہ جن کو ہوسٹیج بنا کے رکھا تھا، وہ بھی اس بیت اللہ میں ہی رکھا تھا. اور کہیں پہ مطلب اس حساب سے قریش کسی کے لیے وہ امپورٹنس نہیں رکھتے تھے. جو امپورٹنس، ظاہر سی بات ہے، جو امپورٹنس ان سارے جو آس پاس کے بھی جو قبائل ہیں، جو امپورٹنس اور جو عظمت ان کے دلوں میں کعبہ کی تھی وہ الگ تھی. اس کعبہ کے ذریعے سے قریش کو ایک یہ جو خصوصیت ان کو جو حاصل تھی، یہ اس کی وجہ سے تھی، اس گھر کی وجہ سے، یعنی کعبہ بیت اللہ کی وجہ سے تھی. تو رحلۃ الشتاء والصیف. اب اس کے بعد کیا ہے؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. تو اس مطلب the least they could do، یعنی کہ جو کم سے کم یہ ان کو کرنا چاہیے تھا، وہ کیا کرنا چاہیے تھا کہ یہ بندگی کرتے اس گھر کے رب کی. اور انہوں نے کیا کیا تھا کہ اس گھر میں انہوں نے کتنے اور معبود اکٹھا کر دیے تھے، ہے نا. تو یہ کہ یہ خاص طور پہ جو خصوصیت ان کو ملی تھی، یہ بالکل اس کے اگینسٹ کر رہے تھے. کہ اصل میں تو کیا ہونا چاہیے تھا کہ خانہ کعبہ کے متولی تھے یہ، تو متولی تھے تو سب سے زیادہ تو حق جو تھا وہ یہ تھا کہ یہ ہوتے وحدانیت یعنی توحید کو بڑھانے والے، توحید کی دعوت دینے والے. لیکن یہ خود کیا کر رہے ہیں؟ یہ توحید کے خلاف ہیں، اس کے اگینسٹ کھڑے تھے. اور کس کے اگینسٹ کھڑے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ کھڑے تھے، ہے نا. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری اگر سیرت مبارکہ دیکھی جائے تو اس میں ایک جو چیز مطلب اگر وہ ہوگا نا کہ پورے 23 سال کی نبوت ملنے کے بعد والی زندگی میں جو سب سے بڑی ایک جو چیز تھی وہ کیا تھی؟ دعوت اللہ، ہے نا. اس کے علاوہ اور جو بھی چیزیں تھیں، لیکن جو مرکزی چیز، جو مین فوکس تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد، وہ تو دعوت اللہ ہی تھا، یعنی وحدانیت کی طرف دعوت تھی نا. اور جس کے لیے یہ قریش بالکل تیار نہیں تھے، بالکل تیار نہیں تھے.
تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کو وہ نعمتیں، وہ ساری چیزیں بتائیں، سورہ فیل میں وہ پورا واقعہ ان کو یاد دلایا جو کہ ابھی نہیں ہوا تھا. یہ نبوت تو 40 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تھی نا، یعنی یہ جو آیات ہیں یہ تو ایٹ لیسٹ اصحاب فیل کے واقعے کے 40-41 سال بعد آئی ہیں نا. تو یعنی کہ 40 سال تک انہوں نے وہ سب کچھ دیکھا، وہ سب کچھ ان لوگوں نے اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کیا، اور یہ سب نعمتیں یہ لوگ برتتے آ رہے ہیں مور دین 40 ایئرس. تو اصل میں حق جو تھا، اصل میں چاہیے جو تھا وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، کہ ان کو عبدیت، ان کو بندگی کرنی چاہیے تھی، ان کو پرستش جو کرنی چاہیے تھی وہ اس گھر کے رب کی کرنی چاہیے تھی، نہ کہ جو اور اپنے خود ساختہ معبود ہیں ان کی کرنی چاہیے تھی. لیکن انہوں نے وہ نہیں کیا اور اس کے اگینسٹ ہی یہ لوگ رہے. تو یہاں پہ یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں الگ الگ طرح سے ان لوگوں کو، کیونکہ اب یہ یاد رکھیے گا کہ جو مکی صورتیں ہیں نا، تو مکی صورتیں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہیں. تو جب یہ نازل ہوئی ہیں تو ان کی ایک ایک آیات سننے والے صرف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نہیں ہیں، یہ قریش بھی سن رہے ہیں، ہے نا. یہ قریش ڈائریکٹلی سنتے تھے جب وہی آتی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آیات مبارکہ پڑھ کے سناتے تھے تو وہاں پہ سب ہوتے تھے. وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے بھی ہوتے تھے اور ان کے دشمن بھی یہ آیات سنتے تھے. تو جب یہ آیات سن رہے ہیں تو کیا ان کو نہیں پتا کہ اصحاب فیل کا واقعہ ہوا تھا؟ ان کو یہ پتا تھا کہ یہ ہوا ہے. ان کو یہ بھی پتا تھا یہ نا الافیم رحلت الشتاء والصیف. تو یہ جو ہے یہ وہ 40 سال سے کم 40 سال سے تو وہ اس چیز کا احساس کر رہے تھے، وہ اس چیز کو they were living by it، کہ وہ خود ان کو پتا تھا کہ ان کے لیے کسی بھی طرح سے کوئی خطرہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا نہیں ہے کہ ایک دم سے آ کے پکڑا تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں 40 سے زیادہ سال کی مہلت دی کہ وہ پلٹ آئیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف واپس آ جائیں. لیکن جب وہ نہیں ہوا تو پھر جس کو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تو ہو گئی تھی، بہرحال نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوئی، پھر یہ آیات آئیں. اور ان آیات میں کیا بات ہے؟ ان آیات میں تاکیداً یہ چیز ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ ان لوگوں کو احساس دلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اصل بات جو تھی وہ یہ تھی کہ تم لوگوں کو تو یہ خود کر لینا چاہیے تھا. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، کہ تمہیں اصل میں تو خود یہ کرنا چاہیے تھا کہ تم بندگی کرتے، تم پرستش کرتے اس گھر کے رب کی، لیکن تم نے وہ نہیں کیا. اچھا، اب یہاں پہ صرف رب ھذا البیت نہیں بتایا اللہ تعالیٰ نے، اس لیے کہ دیکھیں ایک وہ بھی ہوتا ہے نا کہ جب آپ کسی کو بتائیں کہ ہاں ہاں میں نے یہ کیا تھا، میں نے وہ کیا تھا، میں نے بہت کیا تمہارے لیے، تو سب لوگ مطلب ایک وہ ہوتا ہے نا کہ ہاں ہاں بہت کیا ہے، ہمیں پتہ ہے. لیکن یہ کہ جس کو جو چیز بہت عزیز ہوتی ہے نا، جب آپ اس کو اس چیز کو مینشن کر کے بولتے ہیں تو پھر اس کو احساس ہوتا ہے. جیسے فار انسٹنس کوئی ہے جس کو، جیسے فار انسٹنس کوئی اسٹوڈنٹ ہے، کوئی پڑھائی والا بچہ ہے، اور اس کو آپ بتائیے کہ ہاں میں ایگزام میں جو بھی ہے کہ میں تمہیں کھانا پینا بھی وہ کر رہی تھی اور کپڑے بھی لے کے آئی تھی، یہ ہے وہ ہے، لیکن اس وقت جس وقت اس کا ایگزام چل رہا ہے نا، اس وقت اگر آپ اس کو یہ احساس دلائیں گے کہ تمہارے ایگزام کے لیے میں نے دعا کی تھی، یا جب تمہیں یہ والی پرابلم آ رہی تھی نا تو پھر میں نے تمہیں وہ سمجھایا تھا، یا وہ والی چیز میں نے تمہیں بتائی تھی تمہارے ایگزامس کے لیے، تو جس وقت جو چیز اہمیت رکھتی ہے اس وقت ان کو، یا اس انسان کی مناسبت سے، اس کے مزاج کی مناسبت سے اس کو جب وہ چیز مینشن کرتے ہیں، وہ والی اسپیسیفکلی نعمت مینشن کرتے ہیں نا، تو اس کو زیادہ احساس ہوتا ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پھر کیا بتایا کہ وہ ساری چیزیں اپنی نعمتیں ایک عمومی طور پہ بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کیا؟ الذی اطعمہم من جوع، کہ وہ کہ جس نے اطعمہم بیسیکلی طعام سے ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اطعمہم ان کو کھلایا من جوع یعنی بھوک میں، وآمنہم من خوف اور امن دیا ان کو کس سے؟ خوف سے. ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے امن ان کو کب دیا تھا؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جس کو کہتے ہیں نا خصوصی قدرت سے اس گھر کو بچایا تھا، یعنی اصحاب فیل کے واقعے میں. اور اطعمہم من جوع جو ہے وہ کیا تھا
جو اس سے پہلے جو بات ہوئی نا رحلۃ الشتاء والصیف، یعنی کہ جو یہ تجارتی سفر کرتے تھے اس میں ان کو جو پھل آتے تھے، جو ان کے جو بھی اور چیزیں ہوتی تھیں، جو ان کی جتنی بھی ریسورسز ہوتی تھی وہ ان تجارتی سفر سے ہی ملتی تھی، اور بہت کم چیزیں تھیں جو ان کے ہاں خود اگتی تھی. ٹھیک ہے، تو بہت زیادہ چیزیں ان کے ہاں خود نہیں اگتی تھیں. لیکن مکہ مکرمہ میں آج تو بہرحال آل اوور دا ورلڈ ایسا وہ ہو گیا ہے ایک سسٹم کہ بھئی ہر جگہ کے پھل ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں. لیکن اس زمانے میں وہ کہیں بھی اس طرح سے حاصل نہیں تھا جس طرح مکہ مکرمہ میں ہوتا تھا. اور مکہ مکرمہ میں کیا تھا کہ ریگستان ہونے کے باوجود دنیا بھر کے مطلب ہر قسم کے پھل، ہر موسم کے پھل، ہر طرح کی چیزیں، کھانا پینا، ہر چیز وہاں پہ موجود تھی. اور اگر ویسے دیکھیں تو مکہ مکرمہ ریگستان تھا نا، وہاں کی ایک جس کو کہتے ہیں کہ ایک واحد جو واٹر ریسورس تھا وہ کیا تھا، وہ تھا زمزم. یعنی کہ وہ بھی، اور وہ زمزم کس کا، مطلب اس کی اگر ہسٹری ٹریس کی جائے تو وہ کیا ہے، وہ بھی ابراہیم علیہ السلام سے ہی ایسوسیٹڈ تھا نا، کہ ان کی بی بی ہاجرہ نے اسماعیل علیہ السلام کے لیے اس کے لیے دعا کی تھی. تو اگر مکہ مکرمہ کو دیکھیں تو کیا تھا وہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت کے لیے اصحاب فیل کا واقعہ جو ہوا تھا وہ ہوا، ابابیل کو بھیجا. اس کے بعد یہ کہ، اور اس کے بعد یہ کہ جو کعبہ ہے یعنی بیت اللہ شریف ہے، اس کی وجہ سے ہی پوری دنیا سے لوگ ان کے پاس آتے ہیں، اور اس وجہ سے ان کے پاس ہر طرح کے سامان پوری دنیا سے ان کے پاس آتے ہیں. اور ایک جو واحد سورس ہے پانی کا، تو وہ بھی کس سے ہے، وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی ہی بدولت، مطلب ان کے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے اہل و عیال کی ہی بدولت ان کی اکلوتی واٹر ریسورس جو ہے وہ موجود تھی. تو ان کے پاس تو ہر ایک ریزن تھا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ماننے کا، اس کو جاننے کا اور اس کی دعوت دینے کا. اور ابراہیم علیہ السلام کی ہی وہ دعا تھی اس جگہ کے لیے جس کو کہتے ہیں کہ پھل یہ لوگ کھا رہے تھے. پھل ان دا سینس آف رزلٹ کی وجہ سے ہی ابراہیم علیہ السلام کی جو دعائیں تھیں کہ ورزق اہلہ من الثمرات، کہ اللہ تعالیٰ رزق دے اس شہر والوں کو ہر طرح کے رزق سے اللہ تعالیٰ نوازیں، اللہ تعالیٰ ان کو امن دیں. اور اس کے بعد تیسری دعا جو تھی وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ اللہ تعالیٰ بھیجیے ان کے بیچ، ان کے درمیان ایک رسول. تو یہ تو مور دین 40 ایئرس تو ہو گئے تھے ان کو، 40 سال سے تو زیادہ گزر چکے تھے جب یہ سب کچھ ان کو مل چکا تھا. اور ان کو اس چیز کا احساس دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ بھی بتایا. اور اس کے بعد پھر جو ابراہیم علیہ السلام کی جو تیسری دعا تھی تو وہ تو ان کے سامنے اس وقت موجود تھی، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت ان کے سامنے موجود تھے، جو کیا کرتے تھے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، جو کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب، اللہ تعالیٰ کی آیات ان کو پڑھ پڑھ کے سناتے تھے. لیکن اس کے باوجود جو تھا وہ ان کو نہیں مانتے تھے، ان کا انکار کرتے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والوں پہ بھی بہت تشدد کرتے تھے اور ان کو بہت پریشان کرتے تھے. اور یہ کہ اب من جو، اب جو ہے وہ ہوتا ہے، اس کا مطلب جو عربی زبان میں ہے وہ ہے بھوک، ہے نا، بھوک ہے. اور جو ہے جیسے ایک بار پہلے بھی بتایا تھا نا کہ جو یہ تنوین آئی ہے تو ایک جو حرکات ہوتی ہیں، جو ایک اعراب ہوتے ہیں نا قرآن شریف کے لگے ہوئے، تو اس ایک اعراب میں بھی بہت حکمت ہے. تو بہرحال اعراب جو ہے وہ بتایا گیا ہے، مطلب تفاسیر کی کتابیں جو آیا ہے وہ یہ آیا ہے کہ یہ اعراب جو ہے، یہ جو تنوین ہے یہ تعظیماً ہے، یعنی کہ یہ بتانے کے لیے کہ یہ کوئی نارمل بھوک نہیں تھی، یہ بہت زیادہ بھوک تھی. یعنی کہ صحرا میں اگر ویسے ہم لوگ بھی آج کے زمانے میں بھی ایک جو تصور آتا ہے صحرا کا یعنی ریگستان کا، تو وہ یہی آتا ہے نا کہ بہت شدید بھوک اور پیاس. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ یہ نارمل کوئی بھوک نہیں تھی، یہ جوعین تھی. یعنی یہ جو تنوین ہے اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ بہت زیادہ بھوک تھی. اور دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ بھوک کو اللہ تعالیٰ ہائی لائٹ کر رہے ہیں، یعنی تنوین جو ہے وہ آئی ہے اس بھوک کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے کہ یہ کس طرح کی بھوک تھی. ٹھیک ہے، وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ، اور من پھر سے وہیں پہ خوفن، تو یہاں پہ بھی تنوین جو ہے وہ یہ ہے کہ
یہ جو ان کا خوف تھا یہ نارمل نہیں تھا، یہ وہ والا خوف تھا ہی نہیں جو اور کسی کو بھی اس طرح سے ہوا ہو کہ جب اگر ویسے دیکھیں تو 60,000 کا لشکر ان کے اوپر آ رہا تھا، اور ان کی جو پاپولیشن تھی وہ تو بہت تھوڑی سی تھی، اور وہ بھی صحرا کے لوگ تھے جن کے کچے کچے مکان ہوتے تھے، وہاں پہ نہ اینٹ تھی، نہ کانکریٹ تھی، نہ کچھ بھی نہیں تھا، صرف مٹی کی دیواریں ہوتی تھیں، وہ بھی کچی مٹی کی، اور اس کے اوپر جو ہوتا تھا وہ کھجور کی چھال کی چھت ہوتی تھی، اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس۔ تو ان کو بھی جو خوف بھی جو آیا تھا وہ ایسا ویسا نہیں تھا، بہت شدید تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے بھی امن دیا تھا۔ اور اس کے علاوہ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ امن صرف اس وقت کا نہیں تھا، امن ان کو بعد تک، یعنی 40 سال کم سے کم تو ان کو یہ امن حاصل ہوا تھا۔ اور یہ کیوں ہوا تھا؟ یہ صرف اس گھر کی وجہ سے، اس گھر کا متولی ہونے کی وجہ سے ہوا تھا ان کو یہ سب کچھ حاصل۔ تو یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی خود جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ خصوصی مدد نہیں آتی، وہ جو ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت خصوصی نہ ہوتی ان کے پاس، یعنی اللہ تعالیٰ اگر بیچ میں نہ پڑتے تو ان کو وہ امن حاصل نہیں ہو سکتا تھا۔ اور اسی طرح سے اگر ان کو وہ قدرتی خصوصی اللہ تعالیٰ کی مدد ان کو نہیں پہنچتی تو ان کے لیے یہ جو کھانے پینے کی اتنی فراوانی ہے تو یہ بھی ان کو اس طرح سے تو حاصل ہو ہی نہیں سکتی تھی جیسے کہ ابھی حاصل ہوئی ہے۔ تو بیسیکلی یہ ہے کہ اگر دیکھیں تو یہ جو آخری آیت ہے نا الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، یہ آخری آیت جو تفاسیر میں آیا ہے کہ اٹ از اے کنکلوژن، مطلب یہ کہ یہ کنکلوژن ہے سورہ فیل اور سورہ قریش دونوں کا، کہ الذی اطعمہم من جوع، تو وہ کس کا رزلٹ ہے؟ وہ ہے رحلت الشتاء والصیف کا، اور وہ آمنہم من خوف، اور امن دیا خوف سے، اور وہ خوف کی بات کس میں ہوئی ہے؟ وہ خوف کی بات ہوئی ہے سورہ فیل میں۔ تو یہ چیز ہو گئی سورہ قریش کی۔ اور اس کے بعد دیکھیں ابھی تھوڑا سا ٹائم ہم لوگوں کے پاس بچا ہے تو اسی ٹائم کو ہم لوگ یوٹیلائز کر لیتے ہیں، ایک تو اس چیز میں کہ اس کا جو ربط ہے یا دوسری سورہ سے، یعنی کہ اس کے بعد جو ہم لوگوں کی صورت شروع ہوگی وہ ہوگی سورہ ماعون، اور سورہ ماعون میں اور اس میں کیا ربط ہے یہ آج تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں، کیونکہ ہم لوگوں کے پاس ابھی بہرحال 5-7-10 منٹ تو ہیں کم سے کم ایٹ لیسٹ۔ تو یہ کہ سورہ قریش لإلاف قریش، تو اگر یہ شروع بھی کریں تو دیکھیں کہ اس میں جو صیغہ استعمال کیا گیا ہے وہ تھرڈ پرسن کا کیا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان سے ڈائریکٹ مخاطب نہیں ہے، لإلافی یا قریش نہیں کہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو مخاطب نہیں کیا ہے، تھرڈ پرسن میں بات ہو رہی ہے نا۔ تو جب قرآن شریف میں عموماً جب اللہ تعالیٰ کسی کو ایڈریس کرتے ہیں لیکن ایز اے تھرڈ پرسن کرتے ہیں تو اس کا مطلب جو آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے بہت خوش نہیں ہے، یہ تنبیہاً ہوتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ جیسے ہم اپنے کسی بچے کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اب دیکھیں جب مثال ہوتا ہے پتہ نہیں مثال جو ہے وہ بچوں پہ ہی آ کے اٹک جاتی ہے، بہرحال خیر سب کا اپنا اپنا ایک فیز ہوتا ہے، لیکن یہ کہ وہ شاید ایک ایسی چیز ہے جو ہم لوگ بہت ایزیلی ایسوسیٹ کر سکتے ہیں شاید، تو یہ کہ کسی بچے سے آپ خاص طور پہ ناراض ہیں اور بھی وہاں پہ آپ کے 1-2 بچے اور بیٹھے ہیں اور جس سے ناراض ہیں آپ وہ اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں، ہے نا، کہ میں تو آپ نے اگر یہ کہا کہ میں نے تم سے کہا تھا تم نے یہ نہیں کیا تو وہ تو ڈائریکٹ مخاطب ہو گیا ہے، آپ نے اس بچے کو ڈائریکٹلی مخاطب کیا۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ اتنے ناراض ہیں کہ آپ جس سے ناراض ہیں آپ اس سے بات ہی نہیں کرنا چاہ رہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ میں نے کسی سے کہا تھا یہ کام کرنے کے لیے لیکن اس نے نہیں کیا، حالانکہ وہ جو تھرڈ پرسن جس کی آپ بات کر رہے ہیں سپوزڈلی وہ وہیں پہ اس وقت موجود ہیں، آپ اس سے مخاطب ہیں، لیکن آپ کا یہ جو صرف جس کو کہتے ہیں نا سیاق کلام، مطلب the way you are addressing that person in the third person، تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ اس سے کتنے ناراض ہیں۔ تو جس سے ہیں اس کو فوراً سمجھ میں آ جائے گا کہ اچھا یہ میری بات ہو رہی ہے، اور یہ بات جس طرح سے ہو رہی ہے تو اس کو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ مجھ سے اتنی زیادہ ناراضگی ہے کہ مجھ سے ڈائریکٹلی مخاطب بھی نہیں ہوا جا رہا ہے۔ تو یہ وہ والی بات ہے کہ جب قرآن شریف میں تھرڈ پرسن ایز اے تھرڈ پرسن اللہ تعالیٰ وہ بھیج رہے ہیں، جبکہ یہ پھر سے بتا دیں کہ یہ مکی سورہ ہے نا، تو قریش تو اس وقت موجود ہے، قریش یہ آیات سن رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈائریکٹلی مخاطب نہیں کیا ہے۔
ٹھیک ہے. تو اس سے ایک تو پتہ یہ چل جاتا ہے کہ یہ تھرڈ پرسن کا جو صیغہ استعمال کیا ہے، غائب کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، حالانکہ وہ اس وقت وہاں پہ موجود تھے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ان سے ناراضگی پتہ چل رہی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر کیا ہے کہ یہاں پہ ایک عمومی طور پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قریش کو ایک عمومی طور پہ مخاطب کیا ہے، ان دا سینس کہ ان کی بات ایک عمومی طور پہ کی ہے، ایک یونیورسلی کی ہے کہ بھئی ایسے ہونا چاہیے تھا اور انہوں نے یہ نہیں کیا اور انہوں نے وہ کیا ہے یہ. لیکن اگر نیکسٹ سورہ اگر ہم لوگ دیکھیں، یعنی کہ سورہ معاون جو اب شروع ہوگی، تو وہ اگر دیکھیں تو اس میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پہ اسپیسیفکلی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو مینشن کیا ہے. ارائیت الذی یکذب بالدین، ٹھیک ہے، کہ کیا تم نے اس کو نہیں دیکھا جو جھٹلاتا ہے دین کو. اور یہ دین کو جھٹلانا جو ہے نا، یہ کیوں اللہ تعالیٰ اس طرح سے کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے اس بیت اللہ میں، اس اللہ کے گھر میں انہوں نے جو بتوں کو رکھا تھا، تو انہوں نے تو ہر چیز کو جھٹلا دیا. جتنی نعمتیں ان کے پاس آئیں، جتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے کی، انہوں نے سراسر ہر ایک چیز کو جھٹلایا تھا. یکذب بالدین یعنی سراسر پورے دین کو انہوں نے جھٹلا کے رکھ دیا. فذلک الذی یدعو الیتیم. اب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری جو آس پاس کے لوگ تھے تو ان کے دل تو نرم تھے ان قریش کے لیے، یعنی کہ ان کا آنا جانا، ان کا کھانا پینا، ان کی ہر چیز کا خیال رکھا جاتا تھا. آس پاس کے لوگ ان کو پریشان نہیں کرتے تھے، ان کو جس کو کہتے ہیں کہ کسی بھی طرح سے تنگ نہیں کرتے تھے. اور ان کا کیا حال ہے؟ فذلک ارائیت الذی یکذب بالدین یدعو الیتیم. اور ان کا اپنا کیا حال ہے کہ ان کے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں، یدعو الیتیم، کہ یہ یتیموں کو بھی دھتکارتے ہیں، ہے نا. ولا یحض علی طعام المسکین. اور کیا ہے کہ لوگوں کے دل تو ان کی طرف نرم ہے، اور ان کے اپنے دلوں کا کیا حال ہے؟ اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ ایک تو یتیموں کو دھتکارتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کس کس طرح سے رزق عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی نعمتیں عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا مال تجارت اور سب دولت عطا فرمائی. اور ان کا حال کیا ہے؟ ان کے دل اتنے سخت اور اتنے مردہ ہو چکے ہیں کہ یہ جو ضرورت مند ہے نا ان کو کھلاتے بھی نہیں ہیں. ولا یحض علی طعام المسکین. جو ضرورت مند، جو مسکین ہے، جو مساکین ان کے آس پاس بھی ہوتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس اتنی چیزیں بھری ہوئی ہیں، ان کے پاس مال دولت اور رزق بھرا ہوا ہے اور بہت وافر مقدار میں ہے، لیکن یہ جو حقدار ہیں، جو مستحق ہیں، ان کو نہیں کھلاتے. ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین. اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ان کے لیے تو اگر ان کو دیکھا جائے قریش کو، تو ان کے لیے تو بہت آسان تھا کہ ان کی جو عبادت ہوتی نا وہ خالص اللہ کے لیے ہوتی، اس وجہ سے کہ خالص انہوں نے خود مشاہدہ اپنی آنکھوں سے کیا تھا. اور وہ مشاہدہ ہم لوگوں میں سے کوئی بھی اب شاید ہی کر سکے کہ انہوں نے خود دیکھا تھا کہ کس طرح سے اتنا بڑا لشکر اور کس طرح اس کا حشر ہوا. اور جس نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہو نا، وہ تو اس چیز کو جھٹلا ہی نہیں سکتا کہ اللہ جو ہے، مطلب دیر از somebody جو کہ ایک کہا جاتا ہے نا سپر نیچرل، مطلب ابو ایوری تھنگ، جس نے اوپر سے اور کہاں سے ان پرندوں کو بھیجا اور کس طرح سے ان کا خاتمہ کیا، انہوں نے تو اپنی نظروں سے دیکھا تھا وہ چیز. تو ایک ہوتا ہے نا عین الیقین، کہ جو اپنی نظر سے دیکھ لے کوئی چیز. اگر ہم لوگوں میں سے کسی نے کوئی جس کو کہتے ہیں نا معجزہ، کوئی کرامت کوئی اپنی آنکھوں سے اگر دیکھی ہو، تو اس کا جو یقین ہوتا ہے وہ کچھ اور ہی ہوتا ہے، مطلب the level of یقین وہ کچھ اور ہوتا ہے. تو ان کو تو وہ level of یقین حاصل تھا. تو قاعدے سے کیا ہونا چاہیے تھا کہ یہ ان کی عبادات، ان کی جو نمازیں ہیں، ان کی جو عبادات ہیں، ان کی جو دعائیں ہیں، وہ تو ان میں جو اخلاص ہونا چاہیے تھا اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہونی چاہیے تھی، تو وہ ہوتا. لیکن کیا ہے ان کا حال کیا؟ فویل للمصلین. تو یہاں پہ تو خرابی ہے ان مصلین کی. ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں میں، مطلب جو بیسکلی یہاں پہ ہے کہ ان قریش کو اگر دیکھیں تو ان کی تو جو عبادات تھی اور وہ تھی، تو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو بچی ہی نہیں تھی، ہے نا. اور یہ تو صرف اپنے اپنے بتوں کی ہو گئی تھی. اور وہ بھی کیا تھا؟ وہ بھی اس سے تھا کہ یہ ان بتوں کو کیوں نہیں ہٹاتے تھے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے تھے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے کی، تو ان میں کچھ وہ ہوں گے بھی جو اس
کو انکار نہیں کرتے تھے، لیکن ان کو یہ پریشانی تھی کہ وہ بت نہیں ہٹا سکتے تھے. اور وہ کیوں؟ وہ اس لیے کیونکہ اگر انہوں نے وہ بت ہٹا دیے تو جو آس پاس کے قبائل ہیں جن کے وہ معبود ہیں، جن کے وہ بت تھے، تو وہ قبائل تو انہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے. تو جب یہ اب سفر پہ نکلیں گے تو کیونکہ اب انہوں نے وہ بت ہٹا دیے، وہ توڑ دیے یا وہ بیت اللہ سے نکال دیے، تو وہ قبیلے تو ان کو پھر کسی بھی طرح سے نہیں چھوڑیں گے. تو ان کو وہ والا جو ایک ڈر تھا اس کی وجہ سے، اگر جس کو کہتے ہیں نا کہ ان کے دل میں یہ چیز آ بھی جائے کہ چلو ہاں بھائی اللہ تعالیٰ ایک ہے، لیکن یہ اس بیت اللہ سے، اس گھر سے ان بتوں کو تب بھی نہیں نکالتے تھے. یہ حال تھا ان کی اللہ تعالیٰ سے عبدیت کا. یعنی یہ ایمان تھا ان کا کہ اتنا کمزور ایمان تھا کہ یہ اگر وہ مان بھی لے کہ ہاں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے وہ سب کچھ کیا، لیکن تب بھی ہم یہ بتوں کو ہم ہٹا نہیں سکتے، یہ بت ہم نہیں ہٹائیں گے. کیوں نہیں ہٹائیں گے؟ کیونکہ جو قبیلے ہیں ان کے اوپر جو ہماری عظمت جو ہے وہ تو ہے ان بتوں کی وجہ سے. یعنی کہ وہ جو عظمت جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی تو وہ ایسوسیٹ کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے نہیں، وہ ایسوسیٹ کرتے تھے ان بتوں سے، کہ ان بتوں کی وجہ سے جو اور قبیلے ہیں اور جو آس پاس کے لوگ ہیں وہ ہم کو بڑا سمجھتے ہیں یا وہ ہماری عزت کرتے ہیں. اور اگر ہم ان بتوں کو ہٹا دیں گے تو پھر ہماری عزت ان لوگوں کے دلوں میں کم ہو جائے گی اور یہ جو ہے ہم کو پھر پریشان کرنا شروع کریں گے. اور وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور یہ کہ آخر میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس طرح سے جس کو کہتے ہیں نا ڈیگریڈ کیا ہے کہ وہ تو اتنی زیادہ آسائشوں میں رہنے والے، اور ان کی حالت کیا ہے؟ ان کی حالت یہ ہے کہ جو ایک روزمرہ کی جو چھوٹی چھوٹی سی بھی چیزیں ہیں نا ان کو بھی وہ منع کر دیتے ہیں، ان کو بھی شیئر کرنے سے، ان کو دینے سے وہ انکار کر دیتے ہیں. اور جو تاریخ کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس کے بعد، یعنی کہ جب یہ صورتیں نازل ہوئی ہیں اس کے بعد پھر یہ ہوا تھا کہ مکہ مکرمہ میں قحط سالی آ گئی تھی. ٹھیک ہے، اور دخان مبین اس کا بھی انشاءاللہ بعد میں کبھی ذکر ہوگا، اور تفسیر میں کہیں نہ کہیں انشاءاللہ ضرور آئے گا، نہیں تو سیرت میں آئے گا کہ اس کے بعد وہ بھی ہوا تھا جو جس کو کہا جاتا ہے نا کہ دھواں اٹھا تھا. اور یہاں پہ تاریخ کے اعتبار سے مکہ مکرمہ میں اس کے بعد پھر قحط آیا تھا. یعنی کہ ابھی تک جو 40-45 سال سے جو بھی ہیں، 40+ ایئرز سے جو ان کے پاس آسائشیں اور جو ان کی خوشحالی تھی، تو اس کے بعد یعنی جب یہ صورتیں نازل ہوئی ہیں اور وہ ہے اور جو بھی اس طرح کی چیزیں ہوئی تھی، تو اس کے بعد پھر وہاں پہ قحط سالی ہوئی تھی. اور اس کے بعد پھر کیا تھا؟ اس کے بعد پھر بہت جلد ہی پھر انہی قریش سے پھر 1 2 3 کم سے کم مطلب لشکر بھیڑے تھے. اگر ویسے دیکھیں تو پہلے غزوہ بدر ہوا، پھر احد ہوا، پھر احزاب ہوا. اور جب بدر ہوئی تھی نا تو جس کو کہتے ہیں کہ ان کی ہسٹری میں یعنی قریش کی ہسٹری میں یہ بہت عرصے کے بعد ہوا تھا کہ کوئی ان کے خلاف کھڑا ہوا تھا. اور ان کے خلاف بھی کون کھڑا ہوا تھا؟ وہ ان کے اپنوں میں سے ہی کوئی تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کے بھیجا تھا، اور اس نبی کے ماننے والے لوگ تھے. یعنی بدر جب ہوئی تھی تو قریش کے اگینسٹ پہلی بار کوئی کھڑا ہوا تھا اس طرح سے. تو بس یہ کہ یہ ایک تھوڑا سا تھا، ہم نے کہا کہ پس منظر ایک تھوڑا سا پریفیس ہو جائے سورہ ماؤن کا، کیونکہ ٹائم تھا. اور اس کے بعد انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر سورہ ماؤن ہوگی، اور اس کی جو ڈیٹیلز ہیں پرسوں انشاءاللہ، کیونکہ قریش کی بھی وجہ تسمیہ ہے اور اس طرح کی کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہم نے یہاں پہ نہیں کی ہیں، کہ وہ بھی تھوڑی سی انٹرسٹنگ سی اور تھوڑی سی لمبی بات ہے کہ قریش کو قریش کیوں کہا جاتا ہے، یہ نام کہاں سے آیا. تو یہ ہے بات، اور اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں وہ انشاءاللہ ہم لوگ پرسوں کی یعنی تھرسڈے کی کلاس میں کر لیں گے. تو بس وقت ختم ہونے والا ہے انشاءاللہ. دعا پڑھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.